الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس جیسی سورت نہ تو تورات میں اتاری گئی، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں نازل کی گئی، اور نہ ہی اس کی مثل قرآن مجید میں ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے کئی ایک نام ثابت ہیں۔ اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے کہ ایسی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اسے ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب اور اسی طریقے سے قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ ام القرآن، ام الکتاب، اسے اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ پورے قرآن مجید میں 6 مضامین ذکر ہوئے ہیں، اور سورہ فاتحہ ان کا اصل اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ 6 ایسے موضوعات ہیں کہ پورے قرآن مجید میں انہیں بیان کیا گیا ہے، مگر سمپ ہیں یہ اس سورہ فاتحہ کے اندر۔ شروع میں اللہ رب العزت کی حمد ذکر کی گئی ہے، جس سے توحید پر استدلال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو جزا کے دن کا مالک ذکر کیا گیا ہے، جس سے قیامت پر استدلال ہے۔ انسان صراط مستقیم کا اللہ سے سوال کرتا ہے، جس سے احکام مراد ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اور منعم علیہ، انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا ذکر انبیاء کا ہے، تو رسالت اس سے مراد ہے۔ اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، والنصارى ضلال، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، مسیحی۔ یہ سورہ فاتحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سفر میں، کہ جب ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کہنے لگی لدغ سید القوم، قوم کا سردار ڈسا گیا ہے، کسی زہریلی چیز نے اسے ڈنک مار لیا ہے، ڈس لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے یہ سورہ پڑھ کے دم کیا، تو اللہ رب العزت نے اس متاثرہ مریض کو شفا یاب کر دیا۔ ایسے ہی حدیث میں مذکور ہے کہ اس سورہ کو پڑھ کر ایک ایسے شخص کو دم کیا گیا جسے دیوانہ ہونے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی برکت سے ایک ایسے پاگل شخص کو، دیوانے شخص کو، جسے باندھ کر جکڑ کر زنجیروں میں رکھا گیا تھا، اس سورہ کے دم کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اختتام پر آمین کہا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا یہ حکم بھی ہے کہ جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو۔ فرشتے بھی ایسے وقت میں آمین کہتے ہیں جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے گی، اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ پھر سورہ بقرہ ہے، یہ قرآن مجید کی 7 بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے ہاں جبریل بھی موجود تھے۔ اتنے میں اوپر سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور اسی اثنا ایک ملک فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے سلام کہتے ہوئے یہ کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما، آپ کو دو نور ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے قبل وہ کسی اور کو نہیں دیے گئے ہیں، آپ کو مبارک ہوں، آپ کی ان کو بشارت و خوشخبری ہو۔ سورۃ الفاتحہ و خواتیم البقرہ، ان دو نوروں میں سے ایک نور تو سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور خواتیم البقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، جو انہیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر حرف پر پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا جو وہ چاہے گا۔ تو سورۃ البقرہ، اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا ذکر ہے، اور ذکر اس تناظر میں ہے کہ بنی اسرائیل گاؤ پرستی میں پڑ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسے ذبح کرنے کا کہا۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، مگر اس سے پہلے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی 5 آیات میں اللہ رب العزت متقین کی صفات ذکر کرتے ہیں، اگلی 2 آیات میں کفار کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگلی 13 آیات میں منافقین کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید جن قوموں سے اسے خطاب کرنا تھا آغاز میں ہی ان سب کا ذکر کر دیا۔ پہلی 5 آیات میں جہاں متقین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کی 6 خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، نبی پاک پہ جو شریعت اتری اسے مانتے ہیں، جو آپ سے پیشتر اترا اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی 6 صفات ہیں، اور ان 6 خوبیوں سے متصف لوگ فرمایا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر نہ ماننے والے کفار کا ذکر ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے اور ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان پر، اور قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کفار کئی قسم کے ہیں، جن میں مشرقین بھی ہیں، جن میں اہل کتاب بھی ہیں، اور دیگر بت پرست بھی ہیں۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر 13 آیات میں کیا ہے، متقین 5 آیات میں، کفار 2 آیات میں، اور منافقین 13 آیات میں۔ یعنی یہ خطرناک ترین طبقہ ہے جسے بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور نفاق کا لفظ نافقہ سے بنا ہے۔ یہ چوہے کی خفیہ بل کو کہتے ہیں۔ ایک بل چوہے کی ہوتی ہے جس سے وہ سب کے سامنے آتا جاتا ہے، اور ایک اس کی پوشیدہ بل ہوتی ہے، جب خطرہ ہو تو وہ وہاں سے بھاگ کے کھسکتا اور نکلتا ہے۔ یعنی اسلام میں آنے کے باوجود بھاگنے کے چور راستے کھلے رکھنا یہ نفاق ہے۔ یعنی زبان سے تو انسان خیر کا اظہار کرے اور اپنے دل میں شرک اور کفر کو چھپا کے رکھے، اس کی زبان پر کچھ ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو۔ ذالک بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ سے کہا کچھ اور کیا کچھ۔ تو نفاق 2 طرح کا ہے، ایک عملی نفاق ہے اور ایک اعتقادی نفاق ہے۔ عملی نفاق 4 چیزیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب انسان بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور ایک روایت میں ہے وَإِذْ خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ فرمایا جس میں یہ 4 خرابیاں ہوں کان منافقاً خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ مگر یہ عملی نفاق ہے، کہہ لیجیے ادنا درجے کا نفاق ہے، اور جب ان خرابیوں سے انسان باز نہ آئے تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی نفاق بالآخر بڑھتا بڑھتا اعتقادی نفاق میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اعتقادی نفاق اتنا خوفناک ہے کہ انسان
اللہ تبارک و تعالی سے بیگانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برا سوچنے والا، اہل اسلام کی مخبریاں کرنے والا اور دینداروں کی خیانت کرنے والا، اللہ رب العزت کی آیات کا تمسخر کرنے والا، استہزاء اور ٹھٹھا کرنے والا، اعتقادی نفاق کا حامل اس سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ اور انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے پیندے میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نفاق کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا پہلا خطاب یا ایھا الناس کہہ کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 میں یہ خطاب کیا کہ اے لوگو اعبدوا ربکم۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اعبدوا ربکم کا معنی ہے اے وحیدوا ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک گردانو، ایک پہچانو، تمہارا رب ایک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 29 تک توحید کی بات کی ہے، رسالت کی بات کی ہے، کتاب اللہ کی بات کی ہے کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اور بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا توحید، رسالت، کتاب اللہ اور اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے، اور کتاب اللہ میں تشقیق اور رسول پاک پر جو دین اترا اس میں تشقیق کرنے والے، شک کرنے والے اور ٹھکرانے والوں کے لیے فرمایا آگ ہے اور یہ اس کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق اور جو کچھ ہے فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بنائے جانے کے بعد ان میں روح پھونکی گئی ہے، تو پہلے انسان کا ذکر ہے جن کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ 3 باتیں ان کی نسبت سے ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا، اور علم کی بنیاد پر علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سبھی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو علم کی وجہ سے زمین کا خلیفہ اور جانشین اسے قرار دیا۔ تو علم، دوسری چیز کہ اللہ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تیسری صفت یہاں یہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی جنت میں بسایا۔ اور پھر غلطی کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ سے ہی آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، رب کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک 84 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قریب ترین جو قوم گزری بنی اسرائیل کہ جن کا پہلا پیغمبر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی شکل میں اور ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھے، اللہ رب العزت نے اس قوم کا 84 آیات کے اندر بڑی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ اور صاحب تسہیل نے لکھا ہے کہ ان 84 آیات میں 30 باتیں ذکر کی گئی ہیں، 10 باتیں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور احکامات، انہیں کہا گیا یہ کرو، ہم نے تمہیں یہ دیا ہے، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا ہے، ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا ہے، تمہارے لیے دریاؤں نے راستے دے دیے ہیں، اور ہم نے یہ نعمت دی اور ہم نے یہ نعمت دی۔ 10 باتیں ذکر ہیں۔ اب ان کی 10 نافرمانیاں ذکر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا شہر میں داخل ہو جاؤ اور کہو اے اللہ ہمیں بخش دے، مگر کہنے لگے نہیں ہمیں گندم دے۔ کلمات کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہوئے بھی لفظ رائنا کو کھینچ کر جس سے اہانت کا پہلو نکلتا تھا اس طرح وہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس طرح کی ان کی کئی ایک نافرمانیاں وہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور پھر 10 اللہ کی طرف سے ان پہ آنے والے عذابات، جن میں یہ ذکر ہے کہ انہیں کہا گیا کہ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدًا خَاسِئِينَ، کہ ہم نے انہیں کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔
تو یہ قوم اللہ رب العزت کی بڑی لاڈلی قوم تھی، دریا انہیں راستہ دیتے، بادل ان پہ سایہ کرتے، بڑی لمبی دیر تک نبوتیں رسالتیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے انہیں بادشاہتیں بھی دیں، ہزاروں پیغمبر اللہ رب العزت نے انہیں دیے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بگڑ گئے، حتیٰ کہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر انہی کی آزمائش کے لیے گائے ذبح کرنے کا کہہ دیا، بندہ بنی اسرائیل کا ایک قتل ہوا، اب پتہ نہیں لگ رہا کہ کس نے قتل کیا ہے، ایک مالدار شخص تھا جو کہ قتل ہوا، تو کہا بھئی گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ اللہ کا حکم پا کے چاہے کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، مگر کٹ حجتیاں کی، کیسی گائے ہو، راہٹ سے پانی کھینچتی ہو، یہ ہلوں میں جوتی جاتی ہو، اتنے سوال کیے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اور ہماری تربیت یہ کی گئی ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، فرمایا کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ویسے سوال کرو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے؟ پیغمبروں سے شرطیں تقاضے سوال نہیں بلکہ پیغمبروں کی اطاعت کی جاتی ہے، پیغمبروں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، ان کا کہا مانا جاتا ہے، یہ تربیت کی گئی ہے۔ سو یہ قوم ہمارے قریب کی قوم تھی، اللہ رب العزت نے 84 آیات میں ذکر کیا، 30 باتیں ان کی ذکر کی، اور فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنی کتاب تورات کو سوائے اس کے کہ یہ اس کی دیکھ کے کالے حرف لکھے ہوئے ہیں بس اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں یہ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے الا امانی، امانی امنیہ کی جمع ہے، اور امنیہ کا مطلب خواہش ہے، ایک مطلب خواہش، ایک مطلب تلاوت، کہ محض اپنی کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ انہیں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ خواہش ہی ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے پیارے، جہنم کی آگ ہمیں چند دن چھوئے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بڑے ہانکتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا لیکن یہاں ایک ضمناً سوال ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کا کتنا پتہ ہے؟ 30 باتوں میں سے میں کسی بات کو ڈیٹیل میں زیر بحث نہیں لاتا، صرف ایک چیز فرمایا وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، وہ خواہشوں کے سوا یا دیکھ کر پڑھنے کے سوا اپنی کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم اپنی کتاب کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم مسلمان، ابھی قرآن آپ نے سنا ہے تلاوت میں، اور اب ہم اس کی کچھ قدر تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق وابستہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ان بری قوموں کی روش سے بچائے جنہیں اپنی کتاب کا کچھ علم نہیں تھا، فرمایا سوائے تلاوت کے، اور آج بیشتر مسلمان تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور جو تلاوت کر سکتے ان میں سے بیشتر ترجمہ تشریح اور مفہوم نہیں جانتے۔ جبکہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مغضوب علیہم یعنی یہود اور ضالین نصارہ، ان کے ڈھانا دکھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کا حق ادا کرنے کے تھے، پڑھنے، اسے سننے، اسے اپنانے، اور یہود کی روش اور ان کے طرز عمل سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے۔ بعد ازام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 123 سے لے کے 141 تک جہاں پہلا پارہ ختم ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کانٹیکس میں اور اس تناظر میں ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی بھی کیا شخصیت تھی۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، محمد علیہ السلام کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے وارث تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے حقیقی وارث ہیں۔ تم کہو حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نسبت کرو اپنی ابراہیم کی طرف، کیسے سچے ہو سکتے ہو؟ تم کہو جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور کہو ہم ابراہیمی ہیں، تم اس دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ انہوں نے ستارے کو ٹمٹماتے دیکھا، کہا رب ہے، چاند کو اس سے بڑا دیکھا، سورج کو اس سے بڑا دیکھا،
اور جب یہ سارے ہی وقت پہ ڈوب گئے اور چھپ گئے، کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو ان سب سے موڑ کے اس ہستی کے تابع کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں یہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ تو قانتا للہ، اللہ کی طرف ہو کے رہنے والے تھے، حنیفا، یکسو، یکجہت، یکسمت تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودی تو مشرک ہیں، مگر وہ کیسے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں؟ نصرانی تو مشرک ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں؟ اور مکہ کا باسی 360 بتوں کو پوجتا تھا، مگر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا اس تناظر میں یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہونے والے فرمانبردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، مفسر عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بکلمات اے بعشر کلمات، 10 باتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کی آزمائش ہوئی۔ 5 باتیں انسانی سر کے متعلق اور 5 باتیں انسانی دھڑ کے متعلق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں کہا، اللہ رب العزت نے مانگ نکالنی ہے بالوں میں، انہیں کہا کہ مونچھیں پست کرنی ہے، انہیں کہا کہ مسواک کرنی ہے، انہیں کہا کہ کلی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے دھڑ کے متعلق بغلوں کے بال اکھیڑنے ہیں، زیر ناف بال مونڈنے ہیں، ختنہ کروانا ہے اور ناخن ترشوانے ہیں، استنجا کرنا ہے۔ یہ 10 باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ 5 انسانی سر کے متعلق اور 5 انسانی دھڑ کے متعلق اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یعنی کہا یہ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انسانی سر اور انسانی دھڑ کے متعلق ان 10 احکامات پر عمل کیا، اور رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ تب سے پھر یہ فطرت کی باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ فطرت کی 5 باتیں ہیں، فطرت کی 10 باتیں ہیں، مطلب جتنی امتیں آئیں اور جتنے انسان آئے، پھر یہ 10 باتیں اللہ نے سبھی امتوں میں، سبھی پیغمبروں میں، سبھی انسانوں میں رکھیں، مگر ان کاموں کو سب سے پہلے کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام، تم کہو 360 بتوں کو پوچھ کے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تمہارا اپنے آپ کو منسوب کرنا غلط ہے۔ یا تو تم تقاضے نبھاؤ کہ ابراہیم کی ملت پر چلو، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر چلو اور ان کے دین پر چلو جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا خاندان اسے آگے لے کے نہیں جائے گا۔ یعنی کوئی کہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، یا میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، یا میرا شجرہ فلاں نبی سے ملتا ہے، میرا نسب فلاں اونچی شخصیت سے ملتا ہے، جب تک عمل اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے خاندانی تعارف بچائے گا نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈبکیاں لے رہا ہے پانی کے اندر مگر خاندانی تعلق بچا نہیں رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش قیامت کو کہیں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کریں گے، خاندانی تعلق نہیں بچائے گا۔ قیامت کے دن تعلق جو بچانے والا ہے اور جو کام آنے والا ہے وہ عقیدے کا تعلق ہے، وہ فکر کا تعلق ہے، وہ ملت ابراہیم کی پیروی کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔